السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں شیئر کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ عمرے کے لیے 16,000 افراد کا اندراج، 10 دن کی بکنگ مکمل۔ السعودیہ، پرواز سے 1 گھنٹہ قبل ریزرویشن میں تبدیلی ممکن۔ عمرہ زائرین کے لیے میقاتوں پر انتظامات مکمل۔ مدینہ منورہ میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس کا منصوبہ۔ شہری نے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ کورونا کے نئے مریض 500 سے زیادہ۔ شاہ سلمان کا انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے رابطہ۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کراتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب کی شکل میں جوائن کر سکتے ہیں، ضرور کر لیجئے۔ اور اگر آپ نے آلریڈی پیج کو لائک کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ عمرے کے لیے 16,000 افراد کا اندراج، 10 دن کی بکنگ مکمل۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے 16,000 افراد نے عمرے کے لیے اندراج کرایا ہے، 10 دن کی بکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ عمرے کا پہلا مرحلہ 4 اکتوبر 2020 سے شروع ہو رہا ہے۔ ہر روز 6,000 افراد عمرہ کریں گے۔ مکہ ریجن گورنریٹ نے ٹویٹر پر بیان میں عمرہ زائرین کو اطمینان دلایا ہے کہ ہر دن مسجد الحرام کو 10 بار سینیٹائز کیا جائے گا۔ ہر عمرہ گروپ کی آمد اور واپسی پر سینیٹائزنگ ہوگی۔ عمرے کے لیے آنے والوں میں اب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی جائے گی۔ وزارت الحج اور عمرے کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اطراف قائم رکاوٹ کے باہر سے ہی طواف کیا جائے گا۔ عمرے کے دوران اسپیشلسٹ میڈیکل ٹیمیں موجود ہوگی۔ کسی بھی معتمر میں کرونا وائرس کی علامتیں ظاہر ہونے کی صورت میں اسے دیگر زائرین سے الگ تھلگ کرنے کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل روم بنائی گئی ہے۔ دونوں مقدس مساجد کے انتظامیہ کے سربراہ علی ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے ایگزیکٹو فیلڈ ٹیم قائم کی ہے۔ یہ انتظامیہ کے تمام اداروں کی نمائندہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر الحج اور عمرہ ڈاکٹر محمد بنتن نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ شروع کے 10 دن کی بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ 16,000 افراد کو ابتدائی 10 روز میں عمرہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن، پرواز سے 1 گھنٹہ قبل ریزرویشن میں تبدیلی ممکن۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے اطمینان دلایا ہے کہ پرواز سے 1 گھنٹے قبل تک ریزرویشن میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے یہ خوشخبری ایک مسافر کو اس کے استفسار پر سنائی۔ مسافر نے دریافت کیا تھا کہ ریزرویشن میں تبدیلی زیادہ سے زیادہ کب تک ممکن ہے۔ السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرواز کے وقت سے 1 گھنٹے پہلے تک ریزرویشن میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ السعودیہ نے اس موقع پر بین الاقوامی پروازوں کی تاریخ کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ 1 جنوری 2021 سے بین الاقوامی پروازیں بحال ہوگی، البتہ اس سے 30 روز پہلے۔ اس حوالے سے حتمی بیان جاری ہوگا۔ عمرہ زائرین کے لیے میقاتوں پر انتظامات مکمل۔ سعودی وزیر اسلامی امور دعوت رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا ہے کہ تمام میقاتوں پر عمرہ زائرین کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ متعلقہ اداروں کے مقرر کردہ SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ عمرے کی تدریجی بحالی کا شاہی فیصلہ آتے ہی وزارہ نے عمرے کے خواہشمند سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی اور آرام و راحت کے لیے تمام سہولتیں مہیا کی ہے۔ واضح رہے کہ عمرہ یا حج پر جانے والوں کو مخصوص مقامات سے احرام پہننا ہوتا ہے اور وہاں سے نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کا سفر کیا جاتا ہے۔ ان مقامات کو میقات کہا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں سے آنے والے عمرے زائرین کے لیے میقاتیں الگ الگ ہے۔ ہر میقات پر مسجد، طہارت خانے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں۔ احرام سمیت عمرہ اور حج کے لیے درکار جملہ اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں بھی موجود ہیں۔ سعود شی وزیر نے مزید کہا کہ وزارت اسلامی امور نے عمرہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مساجد اور میقاتوں پر SOPs کا اہتمام کیا ہے۔ ہر میقات پر علم دین تعینات ہوگا جو عمرہ زائرین کو دینی آگاہی پر اہم کرے گا، جبکہ زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات کے معیار اور خدمات کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے مینٹیننس ٹیمیں بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس کا منصوبہ۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے ایک اہم اجلاس میں مقدس شہر کے لیے بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT سروس کے شاندار منصوبے کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق
مطابق شہزادہ فیصل بن سلمان نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس منصوبے کے اہم نتائج پر غور کرتے ہوئے بتایا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT منصوبے سے علاقے کے عوام کے لیے روزگار کی نئے موقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT منصوبے کے روڈ کی کل لمبائی 52 کلومیٹر کی ہوگی جو 2 روڈز پر مشتمل ہوگی۔ اس منصوبے میں بسوں کے لیے 33 مخصوص پارکنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ پہلا روڈ شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شروع ہو کر مدینہ منورہ کے مغربی اسٹیشن تک جائے گا، جس میں مسجد نبوی کے اسٹیشن، حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن اور نالج اکنامک سٹی اسٹیشن سے گزرے گا۔ دوسرا روڈ سعید الشہداء اسکوائر اسٹیشن سے شروع ہو کر میقات کی مسجد تک جائے گا۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT کا یہ منصوبہ 2021 کی چوتھی ساماہی میں مکمل ہوگا۔ شہری نے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ مکہ مکرمہ ریجن کے الحلیز کمشنری میں مقیم سعودی شہری نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ثعلبی قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہری محتوق بن عبداللہ الثعلبی نے اپنے بیٹے کے قاتل محمد الحسین الثعلبی کو فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اقرارنامہ دستخط کر لیا ہے۔ قاتل محمد بن حسین الثعلبی نے 4 سال پہلے اپنے ہم وطن اور ہم قبیلے نوجوان عبدالعزیز بن محتوق الثعلبی کو قتل کیا تھا۔ اللیز کے کمشنر عمران بن حسن الزہرانی اور ثعلبی قبیلے کے سربراہ شیخ مبروک بن عارف الثعلبی نے قبیلے کے اکابرین کے وافد کے ہمراہ بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے والے شہری سے ان کے گھر جا کے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران مقتول نوجوان کے والد کو قاتل کو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، جس پر شہری نے آج منگل کو شرعی عدالت میں جا کر معافی نامے پر دستخط کر لیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ کورونا کے نئے مریض 500 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی کیسز میں منگل کو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 500 سے کم تھی، جو اب بڑھ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق منگل 29 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 539 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,34,187 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 696 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,18,542 افراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 27 افراد وفات ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,739 ہو چکی ہے۔ شاہ سلمان کا انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق شاہ سلمان نے دوست ملکوں کے باہمی اور عوام کے گہری تاریخی تعلقات کا جائزہ لیا۔ سعودی انڈین اسٹریٹجک شراکت کونسل کے دائرے میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ موقع کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ سے کچھ اہم خبریں گزشتہ 24 گھنٹوں کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔